بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھولتا جائے۔ ایک انسان کے سقا نیک اور اچائی ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کی ظاہری خوبیاں اس کو برائیوں پر حاوی ہو۔ اگر بدقسمتی سے اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر حاوی ہو جائے تو بھی انسانی محبت اور اسلامی اخوت کا یہی تقاضا ہے کہ اس کی اچائیاں بیان کی جائے اور اس کی برائیوں کی پردہ پوشی کی جائے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی اپنی برائیاں ان کی خوبیوں پر حاوی ہے دوسری کے عیب بینی میں لگے رہتے ہیں اور کسی شخص کی برائیوں کو خرید کر نکالنا گویا ان کا مشغلہ رہتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ یہ کیسا گھناؤنا جرم ہے، اور اگر ہم عیب نمائی کے بجائے عیب پوشی کرنے لگ جائے تو اس سے کتنی عظیم نیکی اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابی جابر بن عبداللہ کے پاس ایک حدیث تھی۔ انہوں نے سنا کہ مصر میں ایک صحابی ہے جن کے پاس بھی یہ حدیث ہے، اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابی اس وقت نہیں ہے جو اس حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ وہ اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے مصر پہنچ گئے۔ وہ صحابی مصر کے گورنر تھے۔ دروازے پر دستک دی، ملازم نکلا تو اس سے کہا کہ گورنر سے کہو کہ باہر آ جائے۔ ملازم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون اتنا ہے تکلف شخص ہے، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ بہرحال ملازم نے جا کر کہہ دیا کہ باہر ایک بدھو آیا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آ کر ملاقات کرے۔ وہ صحابی اپنے ساتھیوں کی مزاج شناس تھے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی صحابی ہوں گے۔ ملازم سے کہا کہ پوچھ کر آؤ ان کا نام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جابر۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ جابر بن عبداللہ ہوں گے۔ بھاگے ہوئے آئے، گلے لگایا اور پوچھا کہ کہو کیسا آنا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یوں ہے، یعنی جس نے کسی مسلمان کی کسی کمزوری کو چھپایا وہ ایسا ہے جیسا کہ کسی نے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو زندگی بخشی۔ کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرنا ایسا عظیم کار ثواب ہے کہ جیسا کسی ایسی جان کو بچا لینا جس کو اس کی رشتہ دار زندہ دفن کرنے پر آمادہ ہو۔ گورنر صحابی نے تصدیق کی، دوبارہ حدیث کی ٹھیک وہی الفاظ دہرائے۔ انہوں نے یہ الفاظ سنی، خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور اسی وقت واپس تشریف لانے کے لیے پلٹے۔ صحابی ابو ایوب انصاری کو پتہ چلا کہ یہ حدیث دوسرے الفاظ میں ایک صحابی کے پاس ہے۔ انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا، ان صحابی کے مکان پر دستک دی اور یہ حدیث ان الفاظ میں سنی، جو شخص اس دنیا میں کسی مومن کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ انہوں نے اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا اور اپنی سواری واپسی کے لیے موڑ دی۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی عیب پوشی کرے، کون نہیں چاہے گا کہ اسے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو بچا لینے کا اجر ملے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گناہوں اور عیبوں کو ڈھانپ دے۔ اگر ہم یہی رویہ اسلام اور مسلمان کے ماضی کے ان مشاہرین کے لیے بھی رکھے جن کی اخلاص پر تو شک نہیں ہے لیکن ان کے طریقہ کار پر اختلاف ہے، رائے اور منہاج پر اعتراض کے باوجود ان کی نیکیوں اور خدمات ملی کو اجاگر کریں۔ ہم اپنے کالم نگاروں کو پڑھتے ہیں تو ان کے یہاں شخصیات پر تبصرہ میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے اور اعتدال قائم نہیں رہتا۔ ہمارا شخصیات ماضی اور حال کے پر جو تبصرہ ہوتا ہے اس میں ہم یا تو کسی کو رحمان بنا دیتے ہیں یا شیطان، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی نہ رحمان ہوتا ہے اور نہ شیطان۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مذکورہ شخصیات کی نیکیوں اور خدمات کو سامنے رکھا جائے اور یہ کہ حتی المقدور برائیوں کو ڈھانپا جائے، اور جس طرح ہم اپنے لیے اللہ کی رحمت، مغفرت اور دوزخ کے آگ سے بچنے کے خواہش مند ہیں،
ہمارے یہی خواہش ہے اپنے اکابرین اور مشاہرین کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اس کو لائک کریں، اور چینل پر نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور 7 گھنٹے کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔